الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آج ہم کوشش کریں گے مختصراً کہ سماع قبور، قبروں کی جو سماع ہے، اس جو قبروں والے سنتے ہیں، اس حوالے سے بیان کریں گے۔ اور اس حوالے سے اشکالات پائے جاتے ہیں، چیز جائے کہ کچھ علماء تب کا بھی انک لا تسمع الموتیٰ کی تفسیر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے۔ تو کوشش ہوگی انشاءاللہ قرآن آیات اور حدیث کی روشنی میں اس کو مختصراً بیان کیا جائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 تلاوت کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جب کہ تم بے جان تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، پس اس نے تم کو زندگی بخشی۔ پھر ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تم کو موت سے امکنار کرے گا۔ یہ وہی موت کی بات ہو رہی ہے جو ہم کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر فرمایا ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تم کو زندگی بخشے گا، یعنی یہ قبر کی زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم کو قیامت والے دن اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو اس میں ثُمَّ کا آ رہا ہے، ثُمَّ تراخی کری، یعنی کہ ایک وقت، ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے کا ذکر آ رہا ہے۔ تو ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، تم کو موت سے امکنار کرے گا۔ پھر فرمایا ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تم کو زندگی بخشے گا۔ اب قبر کی زندگی کا کوئی انکار اصلاً تو نہیں کر سکتا اس حوالے سے کہ قبر میں سوالات ہوتے ہیں کہ من ربوں کا، ما دینوں کا، ماذا کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قبر میں سوالات ہوتے ہیں، پوچھا جاتا ہے۔ تو جو دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے، تو فوت کا مطلب یہی ہوتا ہے وفات کا پورا کرنا، یعنی وہ دنیا کی زندگی کو پورا کرتا ہے۔ تو جب وہ قبر میں جاتا ہے تو قبر میں اس سے سوالات ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ قبر جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تو لا محالہ اگر وہ اس کے لیے جہنم کا گڑھا ہے، آگ کا بستر اس کے لیے بچھایا جاتا ہے، تو پھر بھی وہ زندہ ہوگا تو اس کو عذاب ملے گا۔ اور اسی طرح اگر وہ مومن ہے اور اس کے لیے 70 ذراعاً، 70 گز جس طرح حدیث میں ہے کہ زمین کھول دی جاتی ہے، تو اگر وہ زندہ ہی نہیں ہے تو اس کے لیے زمین کس طرح کھولی جاتی ہے، اس کو جنت کی خوشبوئیں کیسے آتی ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ جو میت ہے، جو مرحوم ہے، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور برزخ کی زندگی، اور برزخ کی زندگی جو ہے، برزخ کا مطلب ہے پردہ، تو وہ پردے کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو مخالفین ہیں وہ ایک آیت پیش کرتے ہیں، سورہ روم میں بھی یہ آیت آئی ہے اور سورہ نمل میں بھی یہ آیت آئی ہے، تو اس پہ تھوڑا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ آیت ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 80 اور 81، اور اسی طرح سورہ روم میں بھی آئی ہے یہ آیت نمبر 52 to 53 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہ بہروں کو سنا سکتے ہیں۔ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں۔ تو اب یہاں پہ پیٹھ پھیر کر جانے والے کو، مردے تو پیٹھ پھیر کر جاتے نہیں ہیں، تو لا محالہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دل کے مردہ ہیں اور جو بہرے ہیں، تو آپ ان کو اپنی پکار، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، آپ ان کو اپنی پکار نہیں سنا سکتے۔ وَلَا أَنْتَ بِهَادِ الْأُمِّيِّ عَنْ ضَلَالَاتِهِمْ، اور نہ ہی آپ ان دل کے اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر ہدایت دینے والا ہے۔ پھر فرمایا ان تسمعوا، اور آپ ان کو سنا سکتے ہیں۔ اب یہ اس آیت کا صحیح جو مطلب ہے، جو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کن کو سنا سکتے ہیں، ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، اور آپ ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔
تو یہ آیت تو کافروں کے لیے تھی کہ کافر جو ہیں وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، دل کے مردہ ہیں، آپ ان کو نہیں سنا سکتے، بلکہ آپ ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ فہم مسلمون، سو یہی وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں۔ تو اس آیت میں تو آپ اگر مکمل آگے آیت نمبر 80 سے 81 پڑھیں گے یا 52 سے 53 پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ یہ آیت تو کافروں کے متعلق ہے، کیونکہ اس میں آ رہا ہے کہ آپ ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ تو یہاں خود قرآن ہی نے بتا دیا کہ اس سے کیا مراد۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبری، جب میت کو، بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، وتولی عنہ اصحابہ، اور اس کے ساتھی واپس لوٹتے ہیں، حتی لا یسمع قرعن عالم، یہاں تک کہ وہ ان کے قدموں کی آہٹ کی آواز بھی سنتا ہے۔ آتاہ ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اور فیوقظانی، اور اس کو بٹھاتے ہیں۔ اب تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں بھی کرائی جاتی ہے کہ اٹھ کر بیٹھو، اب دو جہانوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ فیقولان لہو، اور دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو اب یہاں پہ جو ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، اور کہ اس میت سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا کہتے تھے، اس کو بٹھایا جاتا ہے، آقا علیہ السلام کی تعظیم کرائی جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ جو مرحوم ہے، جو دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ کلام بھی کر رہا ہے موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد، اور وہ جو ہے باتوں کا جواب دے رہا ہے، اس کو بٹھایا بھی جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ میت جو ہے وہ سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، اور اس کو بٹھایا بھی جاتا ہے، اور اسی لیے تو میت کے اوپر جو ہے وہ عذاب ہے، یا میت کو کے لیے 70 ذراع، آگے حدیث میں ہے کہ اس کے لیے 70 گز زمین کھول دی جاتی ہے، اور اگر وہ عمل منافق ہو، کافر والمنافق، یا کافر منافق ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا، تو اس کو جو ہے وہ کوڑے حدید بے متراکن، یعنی اس کو گرز مارے جاتے ہیں لوہے کی، تو اس کی چیخ جو ہے وہ جنوں اور انس کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے اس کی چیخ۔ تو اللہ تعالی ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور اس میں حدیث میں بھی اس کی بہت ساری دعائیں اس سے منقول ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔